السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج ایک ایسا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں جس کو سن کر آپ کی زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے اور اس کو سن کر آپ اپنے آنسوؤں کو نہیں روک سکیں گے۔ انتہائی دلچسپ اور انتہائی ایمان افروز واقعہ ایک صحابی رسول کا واقعہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت ہے کہ ایک انصاری نوجوان نے اسلام قبول کیا جس کا نام ثعلبہ بن عبد الرحمن تھا۔ یہ نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کسی کام کے لیے بھیجا تو اس نے گزرتے ہوئے ایک انصاری کے گھر جھانک لیا تو اندر عورت غسل کر رہی تھی۔ اب اس نوجوان کو خوف خدا لاحق ہوا اور یہ بھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اس حرکت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی اطلاع ہو جائے، لہٰذا خوف اور شرمندگی کے باعث وہ واپس بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر نہ ہوا اور وہاں سے بھاگ کر مدینہ کے پہاڑوں میں جا کر چھپ گیا۔ جب اسے غائب ہوئے 40 روز گزر گئے تو حضرت جبرائیل نازل ہوئے، فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی ان پہاڑوں کی اوٹ میں چھپا مجھ سے پناہ کی درخواست کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلیمان فارسی سے فرمایا کہ تم دونوں جاؤ اور اس نوجوان ثعلبہ کو تلاش کر کے میرے پاس لے آؤ۔ یہ دونوں حضرات مدینہ منورہ سے ان پہاڑوں کی طرف تلاش میں نکلے تو راستے میں مدینہ منورہ کے زفافہ نامی ایک چرواہے سے ملاقات ہو گئی تو اس سے پوچھا کیا تم نے ان پہاڑوں کے دامن میں ثعلبہ نامی کسی نوجوان کو تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا شاید آپ لوگ جہنم کے ڈر سے بھاگے ہوئے نوجوان کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ ان حضرات نے کہا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ جہنم سے بھاگا ہوا ہے؟ چرواہے نے کہا وہ اس لیے کہ جب آدھی رات گزرتی ہے تو وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھے پہاڑوں کے دامن سے نمودار ہو کر اس طرح صدا لگاتا ہے، اے کاش تو میری روح کو بھی روحوں میں قبض کر لیتا اور جسموں کو جسموں میں، اور مجھے فیصلے کے دن کے لیے مؤخر نہ رکھتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں ہم اسی نوجوان کی تلاش میں ہیں۔ تو چرواہا انہیں پہاڑوں کی طرف لے کر چلا، یہاں تک کہ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو وہ نوجوان حسب معمول اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھے نمودار ہوا اور وہی الفاظ دہرائے، اے کاش تو میری روح کو بھی روحوں میں قبض کر لیتا۔ اس دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھپٹ کر اسے گود میں اٹھا لیا تو اس نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے گناہ کے بارے میں معلوم پڑ گیا ہے؟ فرمایا یہ تو مجھے معلوم نہیں، البتہ کل شام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں یاد کیا، پھر مجھے اور سلیمان کو تمہاری تلاش میں بھیج دیا کہ جاؤ ثعلبہ کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ اس نے کہا کہ پھر ایسا کرو کہ مجھے اس وقت بارگاہ رسالت میں لے چلو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوں۔ حضرت عمر اور حضرت سلیمان فارسی اس کو ساتھ لے کر چلے اور پیچھے صف میں کھڑا کر دیا۔ ثعلبہ نے جب حالت نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت سنی تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ سلام کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حضرات سے ثعلبہ کے بارے میں پوچھا تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ رہا ثعلبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ہلایا تو وہ ہوش میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا تجھے کس چیز نے مجھ سے غائب کر دیا تھا؟ عرض کیا میرے گناہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اسے تسلی دی اور اسے اپنے گھر جانے کا حکم فرمایا، جس کے بعد یہ نوجوان 8 روز تک بیمار پڑا رہا۔ اطلاع ملنے پر حضرت سلیمان فارسی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر ارگزار ہوئے یا رسول اللہ احساس گناہ نے ثعلبہ کو بیمار کر ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چلو ابھی ثعلبہ کی عیادت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کا سر اپنی گود میں لے لیا
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت تم کیا محسوس کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرے جسم کے گوشت میری کھال اور ہڈیوں کو چونٹیاں سی کاٹ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ عرض کیا یا رسول اللہ میرے رب کی طرف سے مغفرت کا پروانہ اور بس۔ حضرت جبرائیل نے نزول فرمایا اور فرمایا اگر میرا یہ بندہ زمین کی مقدار بھر بھی گناہ کرتا تو میں اسی مقدار میں اپنی رحمت اور مغفرت کے ساتھ اس کا استقبال کرتا۔ یہ رب کا پیغام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثعلبہ کو اللہ کا یہ پیغام دیا تو اس نے ایک چیخ کے ساتھ اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثعلبہ کی تجہیز و تکفین کا حکم فرمایا اور نماز جنازہ کے بعد اسے لے کر نکلے۔ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے انتہائی احتیاط کے ساتھ پورا پاؤں زمین پر رکھنے کی بجائے پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ تدفین کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، وجہ یہ تھی کہ ثعلبہ کے جنازے کے ساتھ چلنے کے لیے آسمان سے اس قدر فرشتے نازل ہوئے کہ زمین پر پاؤں رکھنا مشکل تھا۔ ناظرین کرام، انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے گناہ کا احتمال رہتا ہے۔ جب کبھی انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ فوری طور پر توبہ کر لے تو یہ غلطی اور گناہ کا بہترین تدارک ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ پر شرمندہ ہو اور آئندہ سے اس گناہ سے اجتناب کا مکمل ارادہ ظاہر کرے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں توبۃ نصوحہ کہا جاتا ہے، یعنی حقیقی توبہ۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے بھی چوک ہوئی تو انہوں نے بھی رو رو کر خدا کی بارگاہ میں معافی مانگی۔ خدا نے ان کی معافی کو قبول کرتے ہوئے انہیں معاف کر دیا۔ اس کے مقابلے میں شیطان سے بھی گناہ ہوا مگر اس نے گناہ پر کوئی شرمندگی کا اظہار نہ کیا بلکہ گناہ پر ڈٹ گیا تو خدا تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے راندہ درگاہ کر دیا۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں پر شرمندگی کرنی چاہیے تاکہ رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔